السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ وہ کسی بندے کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ کسی عمل کے اندر مشقت ہونا، سختی ہونا، مشکل ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک کام ایک بندہ کر ہی نہ سکے ایسا حکم اللہ نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں وہ سب کے سب ہماری طاقت کے اندر ہیں۔ جہاں پر طاقت جواب دیتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ رخصت بھی دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، روزہ رکھو، بیمار ہو کوئی بات نہیں، صحت کے دنوں کا انتظار کر لو، دائمی بیماری سخت بڑھاپا ہے کوئی بات نہیں، فدیہ دے دو۔ اور اسی طرح حج، طاقت ہے تو کرو نہیں تو رہنے دو۔ پیسے ہونے کے باوجود بھی اگر رستہ پرامن ہے تو جاؤ، اسباب میسر نہیں ہے تو نہ جاؤ۔ زکوٰۃ تمہارے اوپر تب ہے جب ایک سال تمہارے پاس مال پڑا رہے اور وہ اتنی مقدار کا مال ہو۔ اگر وہ مال اتنی مقدار کا نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اور جتنے شریعت کے احکام ہیں ان کو اصول فقہ کی اصطلاح میں یا فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے احکام تکلیفیہ، وہ احکام کے جن کا اللہ نے بندے کو پابند کیا۔ احکام تکلیفیہ سب کے سب انسانی طاقت کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو ایسا حکم دیا ہی نہیں کہ جو اس کی طاقت سے بالا تر ہو۔ لہٰذا کچھ لوگ کہیں کہ جی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، دین پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کی غلط بیانیاں ہیں۔ یہ سب ممکن ہے، اگر اس میں سے کچھ ناممکن ہوتا تو میرا رب اس چیز کا حکم نہ دیتا۔ اب وہ رسومات، وہ خرافات اور وہ چیزیں جو ہماری برادریوں میں، ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی ہیں، جن کو چھوڑنا ہمیں ناممکن لگتا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ناممکن ہے۔ اصل میں ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا بیمار کرتا ہے روحانی طور پہ کہ اس کو نماز بھی بوجھ لگتی ہے۔ انسان کے لیے نیکی بوجھ کب بنتی ہے؟ جس وقت وہ گناہوں کے اندر لت پت ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی بوجھ لگتی ہے، وگرنہ نیکی بوجھ نہیں ہے۔ نیکی کے اندر ایک لذت ہے، اور یہ لذت انسان سے چھنتی ہی تب ہے جب گناہ کے اندر واقع ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر کو جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کے اندر حلاوت عطا کرتا ہے۔ غیر محرم سے اپنی نظر جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں حلاوت عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نظر نہیں جھکاتا تو اس کو حلاوت، اس کو عبادت میں مٹھاس اور لذت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ کی وجہ سے اگر نماز کی لذت جا سکتی ہے تو دیگر گناہوں کی وجہ سے دیگر نیکیوں کی لذت بھی چلی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کا مزاج اتنا بیمار ہو چکا ہے، جس طرح کسی بیمار آدمی کو کہو کہ 5 کلو کا وزن اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ تندرست آدمی با ہمت ہو تو 50 کلو بھی اٹھا لے گا۔ یہ مثال ہے اس بندے کی کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بیمار کر دیا، وہ سخت بیمار ہے، اب اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس کو نماز بھی بوجھ لگتی ہے۔ وہ اللہ کے حکموں کو کہہ رہے کہ یہ سخت ہے، اللہ کا کوئی حکم سخت نہیں ہے۔ بعض دفعہ
کوئی بندہ مسئلہ کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم کیسے کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ایک مومن آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہماری طاقت کے مطابق، طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اور جو ہم میں سے اللہ کے حکموں کو ترک کرتا ہے وہ قصداً کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، اور اس کے اوپر سزا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو پابند نہیں کرتا مگر اسی چیز کا جس چیز کی اس میں وسعت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس جان کے لیے وہ ہے جو اس نے حاصل کیا۔ یہ بھی آیت مبارکہ دلیل ہے کہ انسان کے اپنی نیکیاں ہی اس کے کام آتی ہیں، کسی کی ہوئی نیکی آپ کو نہیں مل سکتی، الا ایک کہ اس میں وہ مخصوص اعمال ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ کسی کی وجہ سے کسی کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یہ نیکی کے کام کسی کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بدنی عبادات وہ کسی کی طرف سے کرنا شروع کر دیں، نفل پڑھ کے کسی کو دیں، قرآن پڑھ کے کسی کو دیں، تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے جو کسی کو نہیں جا سکتا۔ جس طرح آپ روٹی کھائیں اور کہیں کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بس کوئی بندہ آئے اس کو آپ کو کہے مجھے بھوک لگی، آپ اسے کو بیٹھو میرے سامنے، اس کے سامنے آپ 2 روٹیاں کھاؤ، آپ کا منہ دیکھتا رہے، اس سے کہو بس اس کا ثواب میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بے فکر ہو جاؤ تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ تو کیا اس زبانی کلامی روٹیوں کی طاقت میں تمہیں ثواب بھیجتا ہوں، روٹیوں کی طاقت میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تو چلی جائے گی زبان سے کہنے سے۔ تو جب یہ نہیں جا سکتی تو آپ کی عبادت کسی کو کیسے جا سکتی ہے؟ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ جو نیکیاں کرتے ہو آپ اپنے لیے کرتے ہو۔ اللہ کے حقوق میں سے جتنی نیکیاں آپ کی ہوتی ہیں یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے کی۔ اور لوگوں پر بھی جو آپ کسی کو تعاون کر دیتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ویسے آپ مدد کر دیتے ہیں، یہ آپ اس پر احسان نہیں کرتے، آپ نے جو کیا اپنے لیے کیا، اس کا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو بصیرت والے لوگ ہیں وہ نیکی کا جو موقع دیتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس نیکی کا موقع دیا۔ لہا ما کسبت، جو یہ نیکی کرے گا وہ اس کے لیے۔ اگر یہ آیت مبارکہ میں نقطے اس کے سمجھ آ جائیں تو واللہ ہم نیکیوں پر ریاکاری، دکھلاوا، فخر، اطراء نہیں چھوڑ دیں۔ کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتانا اور اس کو تانے دینا اور اس کو نیچے لگا کے رکھنا، ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ یہ جو کچھ ہے یہ میں نے اپنے لیے کیا، کسی کے لیے تھوڑی کیا۔ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اور وہ وبال اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ جتنے گناہ ہیں اس کا وبال انسان کے اوپر ہے، اور قیامت کے دن انسان اس کی سزا پائے گا۔ یعنی کہ جس کو ہم دنیا میں انجوائے، مزہ اور لذت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ مزہ اور لذت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس چیز کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس جملے کے اندر لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور بندے کو تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نیکی کا فائدہ تمہیں ہی ہے۔ اور اگر تم گناہ کرتے ہو تو تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی لوگ ضد میں آ کے برائی کر رہے ہوتے ہیں، چلو پھر میں ایسے کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے کہتے جو میں نہیں پڑھتا نماز، جو کرنا کر لو، بھائی تم اس کا کیا نقصان کر رہے ہو؟ تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ وعلیہا ما اکتسبت، جو یہ کماتا ہے وہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ آگے پھر دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا اس پر جس پر ہم بھول جائیں۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول چوک معاف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھول چوک کی وجہ سے اللہ سزا نہیں دے گا، باقی بھول چوک کی بنیاد پر دنیا میں جو سزا ہے وہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو غلطی سے شکار کر رہا تھا اور آگے اچانک بندہ آگے اس کو گولی لگ گئی، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل خطا اللہ کے ہاں اس جرم کی معافی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کے ورثاء کو 100 اونٹ دیت دو۔ ہاں تم سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن خطا ہونے کے باوجود دیت ہے۔ بعض لوگ خطا کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جی بس کچھ بھی نہیں، خطا بھول چوک کے معاف ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں گناہ نہیں دے گا۔ ایک بندے نے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، اسے یاد نہیں تھا، بھول کے پڑھی، بعد میں یاد آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اگر وہی شاید کو یہ سمجھے کہ جی اللہ نے کہا بھول چوک معاف ہے لہذا معاف نہیں۔ بھول چوک معاف کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے، البتہ تمہیں وہ عمل دوبارہ کرنا پڑے گا، وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح کی اور بعض چیزیں، مثال کے طور پہ ایک بندے نے نماز پڑھ لی فجر کی، اس کو بعد میں سمجھ آئی کہ میرے اوپر تو غسل فرض تھا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ نماز کو غسل کر کے دوبارہ پڑھے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے بندہ کہتا بھئی کسی کو حقوق العباد میں جو آپ سے بھول ہوئی اس کا نقصان آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ حقوق العباد کی غلطیاں صرف اتنا کہہ کہ جی بھول ہو گئی میرے سے، یہ جان نہیں چھوٹے گی، اس میں نقصان پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں تمہارا گناہ نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، نسیان او اخطأنا، یہ ہم سے خطا ہو گئی، کر کچھ رہے تھے پتہ نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے خطا ہوئی، یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے اس بنیاد پر خطا ہو گئی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن بندوں کے نقصان جو آپ نے کیے وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ یا اسی طرح اگر آپ نے کوئی عبادت ایسی کر دی کہ جس میں آپ نے کوئی رکن چھوڑ دیا، کوئی فرض چھوڑ دیا، کوئی شرط چھوڑ دی، تو ان سب صورتوں کے اندر آپ کو وہ عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ معافی کو اپنے لیے عذر نہیں بنا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دعا نقل کی ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا، اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ تھا؟ اس کی تفصیل ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یہودیت کے دین کے اندر کیا سختیاں تھیں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ ان کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، وہ مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ساری زمین میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے قابل بنا دی گئی ہے، آپ جہاں تمہیں وقت ہو جائے نماز پڑھو۔ پہلی امتوں کے لیے وضو تھا، تیمم نہیں تھا، ہمارے لیے تیمم بھی کر دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ جنگ کرتے تھے، مال غنیمت اکٹھا کرتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے رکھ دیتی، اور اگر اس میں سے کسی نے ذرہ بھی خیانت کی ہوتی تو آگ اس کو جلاتی نہ۔ جب آگ جلاتی نہ تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ عمل قبول نہیں ہوا، سب جلا دیا جاتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال غنیمت تمہارے لیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مال غنیمت تمہارے لیے۔ اور اسی طرح پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ ان کو چربی کھانے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ یا اسی طرح پہلی امتوں میں یہ تھا کہ پیشاب کی چھینٹیں جس جگہ پہ لگ جاتی، جس کپڑے کو، جس جوتے کو، جوتے کا چمڑا ہوتا، موزے ہوتے، ان کو وہ کاٹنا پڑتا، ان کو وہ چیز کاٹنی پڑتی۔ ہمیں حکم ہے دھو لو، تخفیف کر دی گئی۔
اور اسی طرح پہلی امتوں کے جو روزے تھے، ہمیں جو روزے دیے گئے اس میں تخفیف کر دی گئی، یعنی کہ ہمارے دین کے اندر بہت ساری آسانیاں، بہت ساری نرمیاں، اللہ جس طرح تو نے پہلی امتوں کے اوپر بوجھ ڈالا، یعنی کہ بوجھ سے مراد سخت احکامات، اللہ ہمیں ان احکامات، ہمیں نرم احکامات دینا، اور یقیناً سب سے زیادہ آسان دین وہ دین اسلام ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ عورت، ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت کے قریب نہیں جاتے تھے جب وہ ایام مخصوصہ میں مبتلا ہوتی تھی، ہمیں اجازت دی گئی کہ تم اس کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، صرف ایک تعلق نہیں قائم کرنا، باقی سب کچھ ہے۔ اور کتنے ایسے مسائل، کتنے ایسے احکامات کہ جو پہلی امتوں میں نہیں تھے لیکن ہمارے لیے رکھ دیے گئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ نے پہلوں پر بوجھ ڈالا تھا؟ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور ایک ہے اس کا عدل۔ اس نے عدل سب کے ساتھ کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی عدل کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی عدل کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی عدل کیا، لیکن مسلمانوں کو پر عدل کے ساتھ ساتھ اپنا فضل بھی کیا، لیکن ان پر اتنا فضل نہیں کیا جتنا مسلمانوں پر کیا۔ بخاری کی وہ حدیث کہ کسی بندے نے کسی کو مزدور رکھا، اس نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کروایا، جب ظہر کا وقت ہوا تو وہ بھاگ گئے، اس نے جو طے کیا تھا ان کو دے دیا۔ پھر اس نے دوسرے مزدور رکھے، ان سے کہا کہ کام کرو، انہوں نے عصر تک کام کیا اور بھاگ گئے، اس نے جو ان کا بنتا تھا ان کو بھی دے دیا۔ پھر اس نے تیسرے مزدور رکھا جس کو عصر سے مغرب تک، جس کا وقت کم ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا دورانیہ سب سے کم ہوتا ہے، اس دوران اس نے مزدور رکھے، انہوں نے کام کیا اور اس نے ان کو دوہرا اجر دیا۔ پہلوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، ہم نے زیادہ وقت کام کیا اور تو نے ہمیں اکہرا بدلہ دیا، اس سے تھوڑے وقت میں کام کیا اور تو نے اس کو دوہرا دیا۔ وہ مالک ان سے کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ جو طے کیا تھا وہ تمہیں پورا ملا کہ نہیں ملا؟ کہتے جی وہ تو پورا ملا۔ پھر دوسروں سے پوچھا کہ تمہارے سے جو طے تھا وہ پورا ملا؟ جی پورا ملا۔ تم نے بھی کام پورا نہیں کیا؟ تم نے بھی پورا نہیں کیا، اس کے باوجود جتنا طے تھا وہ پورا ملا۔ انہوں نے آخر وقت تک کام کیا جتنے وقت کے لیے میں نے ان کو کہا تھا، لہٰذا ان کے لیے میں نے عدل کے ساتھ ساتھ اپنا فضل کر دیا، تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت سے ان کے اوپر احکامات دیے، انہوں نے ظہر تک کام کیا، عیسائیت نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، یہودی ظہر پہ بھاگ گئے، عیسائی عصر پہ بھاگ گئے، مسلمانوں نے مغرب تک کام کیا، پورا کام کیا، شام تک کام کرنا تھا۔ کام کیا تھا؟ سارے نبیوں پر ایمان۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد منحرف ہو گئے، اس کے بعد کے نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مانا اور اس سے پہلے نبیوں کو بھی مانا، لیکن آخری نبی کو نہیں مانا۔ مسلمانوں نے آخری نبی کو مانا، آخر تک کام کیا۔ جب آخر تک کام کیا، ساری کتابیں انہوں نے مانی، سارے نبیوں کو انہوں نے مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عدل بھی کیا ان کے ساتھ اور فضل بھی کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے اس میں بڑی نرمی ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی تخفیف ہے۔ خیر یہ طویل موضوع ہے جس کو ہم یہاں پر پوری تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، وگرنہ علماء نے اس پر بہت لکھا ہے کہ پہلی امتوں پر سختیاں کیا تھیں اور ہمارے لیے نرمیاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔